السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد علی اور آپ پاک کاسٹر کا پروگرام دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے۔ میں اس وقت سڈنی ہاربر کے اوپر کھڑا ہوں اور یہاں پہ آج ویوڈ کا شو ہے جو اینول شو ہے، اور یہ 13واں سال ہے۔ اس سال انہوں نے ایک نئی اختراع اس میں ایڈ کی ہے اور وہ ہے ڈرونز کے ذریعے لائٹننگ۔ آسمان کے اوپر مختلف فارمیشن ہے، وہ آج ہم دیر سے پہنچے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں شامل کر کے وہ دکھائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہاربر اس وقت جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سڈنی اوپرا ہاؤس ہے، اور اس کے ساتھ یہ سڈنی کا ہاربر برج ہے جو کہ تقریباً 150 سال پرانا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف انداز سے لائٹننگ یہاں پہ کی جاتی ہے، اور انتہائی خوبصورت یہ شو ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ بالکل ہمارے ساتھ اس کو یہاں کا جو سڈنی کا CBD جس کو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، جو ڈاؤن ٹاؤن کہلاتا ہے مختلف امریکہ وغیرہ میں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف رنگ جو ہے وہ اوپرا ہاؤس کے اوپر بدلتے ہیں، اور اس میں ایک خاص چیز جو اوپرا ہاؤس کے حوالے سے ہے کہ جب اس کے جو آرکیٹیکٹ تھا اسے پوچھا گیا، وہ سویڈش تھا اور اس کا شاید نام اوزون تھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ جو کانسیپٹ ہے ہاف ڈوم کا، یہ اصفہان کی ایک مسجد سے لیا ہے۔ تو یہ بس طویل تذکرہ ہم اس میں بات کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ بات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ یہ ساتھ ساتھ ویوڈ شو کا نظارہ بھی کرتی رہیے، اور میں آپ کو مخل نہیں ہوں گا آپ کے اس میں نظارے میں، اور میں اپنی جو چہرہ ہے آج آپ کو شاید نہ دکھاؤں، وہ اس لیے کہ آپ سے بات کرنی ضروری ہے اور آپ کو یہ خوبصورت منظر بھی دکھانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آج کے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ہم نے جو بات کرنی تھی وہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ان کے مسائل تھے، جو انویسٹیگیشن تھی ان کی GIT کی، اس کے حوالے سے، اور پھر پاکستان گورنمنٹ کے پریس کانفرنس اور دوسرے اس طرح کے مسائل۔ لیکن ان سب چیزوں نے ایک معاملے کو اوور شیڈو کر دیا، اور وہ معاملہ ہے ایک پاکستانی جو تھے وہ PTI کے ایکٹیوسٹ تھے، اور وہ لندن میں مقیم تھے، ان کا نام تھا عادل راجہ، اور وہ ایک گروپ بنا ہوا تھا، شاہین صاحبائی اور معید پیرزادہ، کمانڈر مہندی، اور اس طرح سے اور نام بھی آپ کو ظاہر آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ شاید کو بہت بڑی خبر نہ ہو کہ جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں، اس سینس میں تو خبر ضرور ہے کہ لندن کے اندر یہ ہو جانا ایک تھوڑا سا عجیب سی بات نظر آتی ہے۔ اگر یہ واقعی ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک PTI کے اگینسٹ جا رہے ہیں، اور جو ایسے ایکٹیوسٹ ہیں جو کہ PTI کی کو اوورسیز سے ریپریزنٹ کر رہے تھے، تو پھر وہ بھی ٹربل میں آ رہے ہیں۔ PTI کے حوالے سے اس معاملے میں پریشان کن چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا، یا یہ جو ٹویٹ کرتے تھے اور پھر بعد میں وہی ٹویٹس کو پاکستان کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا ٹویٹرز اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر ان کو فالو کیا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں آگے سے پروگرام ہوتے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ان کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو فالو کریں اور ان کی بات کو آگے بڑھائیں۔ تو اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو انفارمیشن کا فلو تھا یہ پاکستان سے ان کو جا رہا تھا یا ان سے پاکستان کو آ رہا تھا، لیکن بہرحال ان کے وجہ سے عمران خان اور PTI کافی مشکلات کا شکار ہوئیں۔ انہوں نے جو خاموش مجاہد کا نعرہ لگایا اور کانسیپٹ دیا کہ جی 5-6 جو جرنیل ہیں وہ میوٹنی کریں گے، اور اس کے بعد جو
سائر شمشاد مرزا ہیں وہ بھی کر دیں گے، اور پھر اس طرح یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو ایک وہ ساری انہوں نے جو کہانی بنائی تھی خاموش مجاہدوں والی، تو وہ اس کہانی کے اوپر جو پھر پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ تھے جو پاکستان میں انہوں نے عمل بھی کیا، لیکن اصل میں وہ اس لیول کی یا اس سطح کی عمران خان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی یا پی ٹی آئی کو نہیں تھی جو انہوں نے پورٹرے کی. اور اب یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا عمران خان کو یہ انفارمیشن پاکستان سے کوئی کنوے کرتا تھا یا یہ پاکستان عمران خان کو کنوے کرتے تھے. اب یہ لیکن باہر ان کا پکڑے جانا بظاہر مبینہ طور پر ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ان کے پکڑے جانے سے ایک اور بات جو ہے وہ تھوڑی پریشان کن ہے کہ جو باقی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ اوورسیز ہیں ان کے اوپر بھی معاملات جو ہیں وہ تنگ ہو سکتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کو پاکستان جانا ہے اور جن کے معاملات ہیں، جن کے تعلق داریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، جن کے ضروریات ہیں. تو اگر وہ پاکستان نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے ان کے لیے مسائل ہیں. تو یہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آیا ان کی گرفتاری کے بعد اگر یہ سیریز آگے چلتی ہے، جو اور بھی ایکٹیوسٹ ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے، نام بھی ہیں، یہ 8-10 کا تو یہی گروپ ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں کہتے ہیں کہ 500 کی لسٹ جو ہے ایف آئی اے نے بھی مرتب کر لی، اور اس کے علاوہ بھی ایک ڈیٹا بیس جو ہے اس کے اوپر ایف آئی اے کام کر رہی ہے، اور کافی سارے اس میں لوگ جو ہیں وہ ایون آسٹریلیا اور امریکہ، یو کے وغیرہ سے بھی ان کو رکھا جا رہا ہے. ظاہر پاکستان کے حکومت اور فوج کے حوالے سے تو ان کو ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک بہت بڑی جو آواز تھی وہ پہلے ان کا اکاؤنٹ، ٹویٹر اکاؤنٹ تو شاید چل رہا تھا، یوٹیوب اکاؤنٹ بند ہو گیا تھا، اور جیسے حقیقت ٹی وی کے بعد یہ 2-3 اکاؤنٹ تھے جن کی طرف ٹریفک ڈائیورٹ ہو گئی تھی، اور اس میں منڈر مہدی تھے، یہ تھے محیط پیر رضا تھے، اور کوئی مسز جعفری ہیں آسٹریلیا سے، اور اس طرح کے جو لوگ تھے ان کو ظاہر ہے فائنینشیل بینیفٹس ہوئے. تو اب ظاہر ہے بہت لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ زیادہ کام فائنینشیل بینیفٹس کے لیے کیا، ان کو کوئی عمران سے بھی ہمدردی نہیں تھی اور نہ ہی ان کو کوئی پاکستان سے ہمدردی تھی. تو بظاہر اگر یہ بات سچ ہے تو پھر عمران صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ری الائن کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان لوگوں کی وجہ سے پی ٹی آئی اور عمران، اور خصوصاً وہ ایکٹیوسٹ جو کہ پاکستان میں ہیں اور جن کے اوپر کلیمپ ڈاؤن ہوا ہے اور جن کے مسائل ہیں اور میجورٹی جن میں پی ٹی آئی کی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ایئر کی لیڈرشپ نہیں ہے، یعنی ان کے بچے وغیرہ نہیں ہیں، جو بچے ہیں وہ عام ورکرز ہیں اور فیملیز ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کو اس میں ری الائن کرنا پڑے گا. عمران صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر حکومت اس حد تک جا رہی ہے تو پھر بیٹھ کے ان کے ساتھ آپ کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اب یہ ان کا جو منتر ہے کہ میں صرف آرمی چیف سے کروں گا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اگر آرمی چیف نے کرنا بھی ہے تو اس نے بذریعہ حکومت کے ہی ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے. آخر میں جو اہم بات ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ایکٹیوسٹ خصوصاً جو دوسرے ممالک میں ہیں ان کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اب وہ ایسا کام نہ کریں جو ان کے لیے قابل گرفت بن جائے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے پر، یا وہ ایکٹیوسٹ جو یہاں بیٹھے ہیں دوسرے ممالک میں اور ان کے معاملات ان حکومتوں کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی حکومت ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اپنے تعلقات کو خراب کرنے سے بچتی ہے انلیس کہ اس کے معاملات بہت ہی اس ملک کے ساتھ خراب ہوئے ہوں. تو اس لیے احتیاط کرنی پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ کے لیے ضروری ہے. ہمیں اس کے ساتھ ہی اس خوبصورت ویوڈ شو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو کوشش کریں گے کہ ڈرونز کا جو شو ہے
وہ بھی دکھا دیا جائے. تو اللہ حافظ. السلام علیکم.